یہ ہے وقت میڈیا پیش خدمت ہندوستان کی دارالحکومت دہلی میں جشن ادب کے 4th انٹرنیشنل پوئٹری فیسٹیول میں کچھ خاص ٹاپک پر ڈیبیٹ اور ڈسکشن کے خاص ویڈیو۔ پاکستان کے مشہور اور معروف صحافی اور شاعر جناب فاضل جمیلی صاحب نے جشن ادب کے 4th انٹرنیشنل پوئٹری فیسٹیول میں رول آف جرنلزم ان بیلنسنگ دا سوسائٹی ٹاپک پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے، لیکن پہلے جینگو بنانا کی بات 40 سیکنڈ میں۔ پہلا انتاکشری اور گیمز کا ایپ 60 سال کے بوڑھے یا 16 سال کے جوان، آپ سب کے لیے ہے جینگو بنانا کا یہ پیغام۔ آج ہی اپنے موبائل میں گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں جینگو بنانا۔ جی ہاں، جینگو بنانا گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں، لکھیں JANGOBANANA اور کھیلیں انتاکشری اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں اور اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ دنیا کے کسی بھی کونے سے کبھی بھی سنے سنائے فلمی گیت اور مزہ لیجئے رومانٹک سیٹ اور فنی شاعری کا، ساتھ ہی جوکس اور بھی بہت سے نئے گیمز آپ کا انتظار کر رہے ہیں جینگو بنانا پر۔ انٹرنیشنل پوئٹری فیسٹیول کے اس آخری سیشن میں میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور آج اس سیشن کا عنوان ہے رول آف جرنلزم ان بیلنسنگ دا سوسائٹی، اور اس میں جو حضرات شرکت فرما رہے ہیں ان کے نام نامی اس میں گرامی ہیں، جناب راہل دیو صاحب، جناب فاضل جمیلی صاحب، جناب سید فیصل علی صاحب اور جناب سعید نقوی صاحب۔ شاعری اور صحافت میں نئی نسل کی نمائندگی کرنے والی شخصیت کا نام ہے جناب فاضل جمیلی صاحب۔ روشنیوں کے شہر کراچی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہاکس بے اور پیراڈائز پوائنٹ پر اپنے نقشے کا فپا چھوڑ کر کنور رنجیت سنگھ چوہان کی مہمان نوازی قبول کر کے دبستان دہلی میں تشریف لائے ہیں۔ جمیلی صاحب جنگ گروپ کے آن لائن ایڈیشنز کے ایڈیٹر ہیں اور کراچی پریس کلب کے الیکٹڈ پریزیڈنٹ۔ میں مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اس آخری سیشن میں اپنے خیالات سے نوازیں۔ بہت شکریہ ظفر۔ اظہر سوری، یہ میرے خیال میں چھٹا سیشن ہے، اور ہم صبح سے پہلے سیشن سے لے کے ابھی تک یہاں موجود ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ رنجیت چوہان نے جو سوسائٹی ہماری یا سماج عدم توازن کا شکار ہے، تو اس کا توازن آج ہی درست کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ آج ہی سارے اس میں گفتگو ہو جائے اور سماج کو ہم کسی نہ کسی طرح اس کو سدھار لیں۔ اور اس سے پچھلا سیشن ہوا جس میں آرٹ، لٹریچر اور فنون لطیفہ کے ذریعے سوسائٹی کے سدھار کی بات ہوئی، اور مختلف اسکالرز جن میں ڈاکٹر صاحب پیرزادہ قاسم صاحب، شمیم حنفی صاحب، اشوک واجپائی صاحب، فرد احساس صاحب اور دیگر صاحبان کی گفتگو، اور میں تو سارے دن چونکہ سیشن میں رہا اور سنتا رہا، تو میں اپنے موضوع سے یقینی طور پہ ہٹ گیا اور میں انہی کی گفتگو میں کھویا رہا۔ اور اب موضوع جو ہمارا ہے وہ ہے کہ سوسائٹی کے توازن میں جو جرنلزم ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور جیسا کہ یہاں گفتگو ہوئی، ڈاکٹر صاحب نے کہا، پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی میں توازن نہیں ہے تو ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری پوری سوسائٹی، میں خاص طور پہ پاکستان کے تناظر میں بات کروں گا، کہ وہ نہ صرف عدم توازن کا شکار ہے، بلکہ کہیں کہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اس کا دماغی توازن بھی درست نہیں ہے۔ اور جس کسی کا دماغی توازن درست نہ ہو تو اسے کسی ماہر نفسیات کو دکھانے کی ضرورت ہے، کسی ذہنی امراض کے معالج کو دکھانے کی ضرورت ہے،
اسے صحافت یا اہل صحافت سے اس کے سدھار کی امید رکھنا میرے خیال میں وہ قطعاً درست نہیں ہوگا. اور ہم جو جس سوسائٹی کے اندر کہ جو خود عدم توازن کا شکار ہے اس میں صحافت کرتے ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا اپنا بھی توازن کوئی اس طرح ٹھیک نہیں ہے. ہم خود ڈس بیلنس ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری صحافت جو ہے وہ انصاف کے اس ترازو کی طرح ہے کہ جس کا پلڑا کہیں نہ کہیں کسی جانب ہر وقت جھکا رہتا ہے. اور میں یہ پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اور میں ابھی تک کوئی 25-30 سال مجھے عملی صحافت کے ہو گئے، لیکن اس کے باوجود میں اپنے آپ کو میں سیکھ رہا ہوں، طفل مکتب سمجھتا ہوں. لیکن یہ بات میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو آپ سماج کے سدھار کی امید جو صحافت سے لگائے بیٹھے ہیں، تو آپ کو یہاں بھی مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک جرنلسٹ کے طور پہ جب میں اپنے کردار کو دیکھتا ہوں تو مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ سوسائٹی یا سماج یا معاشرہ، اس کے جتنے بھی دکھ درد ہیں، جتنے اس کے مصائب و آلام ہیں، اس کی دقتیں ہیں اور تکلیفیں ہیں، اور انہیں دور کرنے کے لیے، ان کا مداوع کرنے کے لیے یا اس کا درما پیدا کرنے کے لیے وہ جو امیدیں صحافت سے لگائی ہوئی ہیں، تو اس میں جو ایک صحافی کا کردار ہے وہ کسی نہ کسی طرح بہت محدود ہو کر رہ گیا ہے. اور اس کی مثال میں اپنے پاکستان کے تناظر میں دوں گا. ہندوستان کا مجھے اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے، دوست بتائیں گے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو ورکنگ ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن تھا اس کو دن بدن نہ صرف منیمائز کیا جا رہا ہے بلکہ آلموسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور اس کی جگہ ہمارے ہاں مارکیٹنگ اور کارپوریٹ کلچر نے اس پہ وہ حاوی ہو گیا ہے، اور خود جو کسی بھی اخبار یا میڈیا ہاؤس کا جو مالک ہے، انٹرپرینیور ہے، وہ خود ہی ایڈیٹر ان چیف بن گیا ہے، اور اس کا جو سیکنڈ ہے وہ اس کا مارکیٹنگ مینیجر یا مارکیٹنگ ڈائریکٹر ہے. تو اب جو ایک جو جرنلسٹ تھا، جو ایک مدیر ہوتا تھا، ورکنگ ایڈیٹر تھا، تو اس کی صوابدید پہ جو چیزیں ہوتی تھیں وہ اس سے چھین کر وہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو دے دی گئی ہیں. اب آپ اگر ایک نیوز پیپر میں ہیں تو آپ جب اپنے ڈیسک پہ جاتے ہیں، آپ ڈیسک انچارج ہیں یا نیوز ایڈیٹر ہیں یا ایڈیٹر ہیں، تو آپ کو مارکیٹنگ کی طرف سے ایک ڈمی آ کے دے دی جاتی ہے، اور اس میں باقاعدہ مارکنگ ہوتی ہے کہ یہاں اشتہار لگنا ہے. اس کے بعد جو اسپیس آپ کے پاس ہے اس میں خبریں لگا سکتے ہیں، اور اس میں بھی ایک ایڈوائزری ایڈیٹر ان چیف کی طرف سے ہوتی ہے کہ یہ خبریں جو نیوز ہیں وہ آپ نے لگانی ہیں، اور ان کی پلیسمنٹ یہ ہونی ہے، اور یہ خبریں نہیں لگانی. ایک ایڈوائزری مارکیٹنگ کی طرف سے ہوتی ہے کہ یہ ہمارے کلائنٹس کی خبریں ہیں، ان کو تو پرائرٹی پہ لگانا ہے، اور فلاں اگر خبر فائل ہوئی ہے تو اس میں ذرا خیال رکھیے گا کیونکہ وہ ہمارے کلائنٹ ہیں، ان کے خلاف خبر نہیں جانی چاہیے. تو اس صورتحال میں جو میں بے بسی محسوس کرتا ہوں ایک صحافی کے طور پہ، کہ میں اگر چاہتا ہوں کہ سوسائٹی میں کوئی سدھار پیدا ہو، اس میں جو عدم توازن ہے اس کو دور کیا جائے، تو میں ظاہر ہے اس میں بہت بے بسی محسوس کرتا ہوں اور یقینی طور پہ نہیں کر سکتا. ہندوستان میں میں نے دیکھا کہ مارکیٹنگ بہت حاوی ہوا ہے، کہ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ اخبار نے اپنے آپ کو ڈی فیس کر لیتے ہیں، کہ اس کی ایک جو ماسٹ ہیڈ ہوتا ہے، پیشانی جسے ہم کہتے ہیں اردو میں، کہ اس کا اخبار کا جو نام ہے
وہ ہوتا ہے, اس کے بعد ہیڈ لائن لگتی ہے اور اس کے بعد سب ہیڈ لائن لگتی ہیں. تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پورے کا پورے صفحے کا کور پیج کا اشتہار, کہ اگر ہندوستان ٹائم آپ دیکھیں تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ہندوستان ٹائم رکھا ہے یا ٹائمز آف انڈیا رکھا ہے. تو ہمارے یہاں بھی اب یہ چیز آ گئی ہے کہ کم از کم ڈیلی نیوز پیپر نہیں تو ان کا جو مڈ ویکس ہیں یا سنڈے میگزین ہیں ان میں ایسا ہوتا ہے کہ اوپر ایک ماڈل کی تصویر کے ساتھ کسی فیبرک کی کمپنی کا یا کسی گارمنٹ کی کمپنی کا اس کا اشتہار آتا ہے, یا کسی اور پروڈکٹ کا, جیسے کہ موٹر سائیکل ہے یا کوئی کاریں بنانے والا ادارہ ہے. تو اس طرح تو اپنے آپ کو ڈی فیس کر لینا, تو اس سے ظاہر ہے وہ چیزیں وہ نہیں آ رہی. پھر ہمارے یہاں ایک اور چیز آئی ہے کہ مختلف طرح کے پریشر گروپس ہیں, پولیٹیکل انفلوئنس ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کے پریشرز ہیں, مختلف مافیاز ہیں, ان کے بھی ظاہر جرنلسٹوں کو پریشرز آتے ہیں. اور پاکستان ابھی پچھلے سال کی جو رپورٹ آئی جو کسی عالمی تنظیم نے کی تو اس میں تیسرے نمبر پر تھا کہ جس میں سب سے زیادہ جرنلسٹ قتل ہوئے, کوئی 14-15 کے قریب. تو پاکستان کو ابھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ دنیا کا دوسرا تیسرا ملک ہے کہ جہاں صحافت کرنا پورے صدق کے دل کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, وہ بہت مشکل ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ایک جو آزادیاں حاصل کی تھی کہ اوور دا ایئر جو ہمارے بزرگوں نے, ہمارے فور فادرز نے جو جدوجہد کی کہ ہم نے آزادی اظہار کے لیے جو قربانیاں دی, اس میں ہماری ایک بہت لانگ ہسٹری ہے. ہمارا پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا پلیٹ فارم ہے جو 1958 یا 60 میں وہ قائم ہوئی. اور اس کے بعد پہلے تو ہماری جدوجہد تھی ویجز کی کہ وہاں جرنلسٹوں کے لیے کوئی ویج ایوارڈ نہیں تھا, تو ویجز کے لیے وہ لڑتے رہے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے ہمارے ہاں ڈکٹیٹرشپ بہت زیادہ رہی کہ جو بھی آیا ڈکٹیٹر تو اس نے سب سے پہلے جو قدغنیں لگائیں یا کرب لگائے تو وہ جرنلزم پہ لگائے اور اخبارات پہ لگائے. اس وقت الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا, چینل نہیں تھے. اس میں ہمارے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا, اور اس میں یہاں تک بھی ہوا کہ لوگوں کو جیلیں کاٹی انہوں نے, ان کو کوڑے لگائے گئے. کوئی 4 صحافی ہمارے ایسے ہیں جرنلسٹ کہ جن کو جنرل ضیاء کے دور میں باقاعدہ کوڑے مارے گئے. تو وہ جو ایک جدوجہد سے ہم نے آزادی اظہار خریدا تھا اور انفارمیشن تک رسائی کی آزادی لی تھی, اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم ایک بہت سرخرو ہوئے ہیں, تو ہمیں یہ اب لگ رہا ہے جا کے کہ جب سے یہ ہمارا الیکٹرانک چینلز آ گئے ہیں اور ایک بالکل ایک مشروم گروتھ ہوئی ہے ہمارے یہاں الیکٹرانک چینلز کی, تو اس سے ہمیں یہ لگا کہ یہ جو آزادیاں ہم نے اپنی جدوجہد سے حاصل کی تھیں تو وہ ہماری صحافت کی آزادی کے بجائے یا اہل صحافت کی آزادی کے بجائے وہ میڈیا ہاؤسز کی آزادی بن گئی ہے. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس آزادی کو جو کہ ہماری جدوجہد سے, ایک عامل صحافیوں کی جدوجہد سے جو آزادی ملی, تو وہ میڈیا ہاؤسز کی آزادی بن گئی. اور میڈیا ہاؤسز اب اس آزادی کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں, جہاں جہاں وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بہت کھلے انداز میں استعمال کرتے ہیں, اور جہاں جہاں وہ مجبور ہو جاتے ہیں تو جہاں ان کا دم خم نہیں چلتا تو بہت جلدی سے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. اور کچھ چیزیں ہم نے چونکہ یہ جو الیکٹرانک میڈیا آیا تو بہت ساری ٹریننگ ہم نے آپ سے لی ہندوستان سے. تو جو الیکٹرانک میڈیا میں جو ایک جنگوازم آیا ہے اور جو نیوز کے بیک گراؤنڈ میں گانے بجانا اور ایک بریکنگ نیوز ہر وقت وہ کرنا, تو وہ ہم نے آپ سے سیکھا ہندوستان سے. اور اس سے یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں جو سوسائٹی کو, جیسے کہ آج کا موضوع ہے کہ بیلنس کرنے کے لیے کہ لوگوں کو ایک صحیح اور سچی معلومات پہنچانے کے لیے جو کام ہمارے اخبارات کر رہے تھے, تو وہ ٹی وی چینلز میں اس کا ایک فقدان نظر آتا ہے, کیونکہ وہ ایک بریکنگ نیوز کی دور میں
اور دوسرا اس میں جو TRP ہے اس میں آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ ایک ریٹنگ کا، تو اس میں بھی ہمارا جو مارکیٹنگ کا وہ ہے وہ عمل دخل زیادہ ہے کہ آپ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی، میں فرض کیا کہ میں بہت سنجیدہ جیسا کہ آج کا موضوع ہے اس پہ گفتگو کر رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی ریٹنگ نہیں ہے. تو اس کی بجائے اگر آپ کوئی اداکار ہے یا کوئی ناچ گانے کا پروگرام ہے یا کوئی بہت ہی تفریح کا جگت بازی کا ہے تو جس میں بہت زیادہ کہہ کے پڑھ رہے ہیں تو اس کی ریٹنگ ان کے پاس زیادہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا اشتہار زیادہ آئے گا، تو اس لیے آپ کا پروگرام جو ہے وہ ایک تو پرائم ٹائم میں نہیں چلے گا کیونکہ اس میں ایک سوسائٹی میں بجائے توازن آنے کے تو لگ رہا ہے کہ وہ ایک عدم توازن زیادہ اور بگاڑ زیادہ پیدا ہو رہا ہے. اچھا، پھر دوسرا بات میں ہمیشہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہم جب اپنے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اور ہمارے بہت مصیبتیں ہوتی ہیں، دقتیں ہوتی ہیں، تو ہم گلا گزار بھی بہت رہتے ہیں میڈیا سے، لیکن اس کی طرف دیکھتے بھی ہیں کہ یہ میڈیا ہی شاید ہماری مشکل کا کچھ حل نکالے. لیکن چونکہ بدقسمتی سے کہہ لیجئے کہ میڈیا اب ایک انڈسٹری بن چکا ہے، تو میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے کہتا ہوں اور جو بھی جب بھی مجھ سے پوچھا جاتا ہے تو جب ایک انڈسٹری ہوتی ہے اس سے آپ یہ توقع تو کر سکتے ہیں کہ وہ جو پروڈکٹ پیش کر رہی ہے وہ کتنی معیاری ہے یا کتنی غیر معیاری ہے، لیکن کسی انڈسٹری سے آپ مسیحائی کی توقع نہیں کر سکتے. تو اسی طرح اگر میڈیا ایک انڈسٹری بن چکا ہے، اور ہمارے ہاں تو بہت بدقسمتی ہے کہ 3-4 میڈیا ہاؤسز ایسے ہیں کہ جن کا پیشن شروع سے لے کے آج تک وہی ہے، جرنلزم ہے. اس کے بعد جو ہمارے ہاں یہ جو جیسا کہ میں نے کہا کہ مشروم گروتھ ہوئی ہے، اس میں پان سگریٹ بیڑی بیچنے والے انہوں نے میڈیا ہاؤسز کھولے ہیں، اور اب تعلیم بیچنے والے جو ہمارے تھے لوگ جنہوں نے مختلف پرائیویٹ اسکولز اور پرائیویٹ کالج اور یونیورسٹیز کے ذریعے بہت پیسہ کما لیا ہے، تو انہوں نے اب میڈیا ہاؤسز کھول لیے ہیں، اور وہ سارے ایک ہی بھیڑ چال ہے، ایک ڈگر پہ چل رہے ہیں کہ جو ایک کام کرتا ہے، اگر ایک بڑا چینل ہے جو سب سے پہلے نکلا تو جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے اس کے پیچھے ایک بھیڑ چال ہے اور اس کو وہ چلتے چلے جا رہے ہیں. اور اب میں بس یہ اپنے اس چیز گفتگو کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے 2-3 چیزیں کہوں گا کہ ہمارے ہاں صحافی جو ہے چونکہ بہت مشکلات کا شکار تو تھا جب وہ نیوز پیپر تھے ہمارے کہ ہم ویجز کے لیے لڑتے رہے اور وہ بھی پوری طرح نہیں ملتے تھے. پھر یہ جو آیا ہے ایک سیلاب الیکٹرانک میڈیا کا، تو اس میں بڑی بڑی تنخواہوں پہ لوگ تو رکھ لیے گئے، لیکن ان کے سروں پہ ہر وقت ایک یہ تلوار لٹکی رہتی ہے کہ ان کو کب نوکری سے نکال دیا جائے، اور اگر کسی کا روزگار لگا ہوا ہے تو اس کو 3-3 مہینے 4-4 مہینے کی سیلریز نہیں ملتی. تو اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ جو ایک جو جرنلسٹ ہے کہ جس سے آپ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کچھ کردار ادا کرے گا، وہ تو اس کی اپنی زندگی عدم توازن کا شکار ہے کہ ایک تو اس کے روزگار کی ضمانت نہیں ہے اس کے پاس، ایک اس کی اگر روزگار لگا ہوا ہے تو 3-4 مہینے سے اس کو سیلری نہیں مل رہی، وہ اپنے بچوں کی تعلیم صحیح انداز میں نہیں کر پا رہا، اس کی کوئی میڈیکل انشورنس نہیں ہے، اس کا کوئی کور نہیں ہے اس کو. یعنی یہ جو کیمرہ ہے ہمارے ہاں، کیمرہ عمومی طور پہ وہ انشورڈ ہے، لیکن اس کے پیچھے جو کیمرہ مین کھڑا ہے اس کی کوئی انشورنس نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو اس طرح کے حالات میں جب کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ تو ان کے لیے وہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس طرح کی امید رکھنا بہت ہی یوں سمجھو کہ ایک خام خیالی کہہ سکتے ہیں. پھر ہمارے ہاں چونکہ پورا ایک ملک ہے، ہمارے 4 صوبے ہیں، تو اس میں بہت ساری ریجنل زبانیں ہیں اور بہت ایک بڑی تعداد لوگوں کی ریجنل زبانیں بولنے اور پڑھنے والوں کی ہے. لیکن بدقسمتی اس سے کہہ لیں کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ ٹی وی چینل یا اخبارات ہیں وہ اردو کے ہیں، جو کہ ظاہر ہے پوری سیگمنٹ آف سوسائٹی کو کور نہیں کرتے. تو جب آپ پوری سوسائٹی کو کور نہیں کر رہے تو اس کے دکھ درد کی علاج آپ بن نہیں سکتے ہیں. اسی طرح سندھی زبان میں صرف اور صرف 4 چینل ہمارے
जो एक्टिव 4 चैनल हैं। बलोची के जो चैनल हैं वो सिर्फ 1 है, पश्तो के 2 चैनल हैं, पंजाबी का 1 चैनल है, 2 हैं, और वो भी इंटरटेनमेंट के हैं। और अखबारात की तरफ आप देखिए तो पंजाबी में एक अखबार निकला था सजन। अब पंजाबी एक बहुत बड़ा सूबा है हमारा, तो एक अखबार निकला था किसी ज़माने में, वो भी लाहौर से निकला था और वो अपनी मौत आप मार गया। ज़ाहिर है उसको कोई फंडिंग नहीं थी, उसको कोई इश्तिहार नहीं मिलते थे, कुछ भी नहीं था। तो अब पंजाबी में कोई एक अखबार भी नहीं है। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो, ये बस सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिर है मैं पाकिस्तान के तनाजुर में मैंने बातें की, बाकी आप लोग बता सकेंगे कि आपके यहाँ कितना, क्योंकि जो मैंने कहा कि कुछ ना कुछ चीज़ें हमने आपसे सीखी हैं, कुछ बुराइयां हमारी अपनी थी और कुछ खूबियां आप ये कह रहे हैं जो आपसे सीखी तो इन्हीं बातों के साथ आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। और अगर कुछ उसके बाद कोई सवाल आपका हुआ तो मैं उम्मीद हो शुक्रिया फाजिल जमीली साहब। इसी असना में हमारे हिंदुस्तानी सहाफ़त में मखसूस मुकाम रखने वाले राहुल देव साहब और सईद नकवी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। सईद नकवी साहब से मैं मुअद्दबाना दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएं और अपनी जगह लें। हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली में मुनक्किद जश्न अदब के इस 4th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल को जश्न पीरजादा कासिम के उन्वान से भी मनाया गया। जनाब पीरजादा कासिम साहब पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता शायर हैं। इस शानदार पोइट्री फेस्टिवल में अपनी निजामत के जौहर दिखाए जश्न अदब के सेक्रेटरी जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब ने। जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब अपनी खिदमत से जश्न अदब को महका रहे हैं। जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब एक खूबसूरत शायर और एक IT प्रोफेशनल भी हैं। जश्न अदब ने साल 2012 का शान हिंदी अवार्ड बॉलीवुड के मशहूर गीतकार और शायर जनाब गोपाल दास नीरज साहब के नाम किया था, लेकिन खराब सेहत की वजह से वो उस वक्त अवार्ड लेने के लिए मौजूद नहीं थे। तो इस 4th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल में उन्हें साल 2012 का शान हिंदी अवार्ड दिया गया। जश्न अदब ने पासबाने अदब 2015 अवार्ड मोहतरमा कामना प्रसाद साहिबा को उनकी उर्दू खिदमात के लिए दिया। मोहतरमा कामना प्रसाद साहिबा जश्न बहार ट्रस्ट की फाउंडर हैं और दिल्ली के अदबी हलकों में अपनी अलग पहचान रखती हैं। वहीं दूसरी ओर जश्न अदब ने शान हिंदी 2015 अवार्ड हिंदी के जाने माने कवि, अदीब, सियासी और समाजी शख्सियत जनाब उदय प्रताप सिंह साहब को उनकी हिंदी खिदमात के लिए दिया। जश्न अदब ने शान उर्दू 2015 अवार्ड और जश्न अदब 2015 अवार्ड जो 1 लाख रुपए का है पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब पीरजादा कासिम साहब को उनकी उर्दू खिदमात के लिए दिया। जश्न अदब के प्रेसिडेंट हैं मुंबई के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस और शायर जनाब कैसर खालिद साहब। जश्न अदब के वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब डॉक्टर अजय शर्मा साहब और जश्न अदब के सेक्रेटरी हैं खूबसूरत शायर और IT प्रोफेशनल जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब। ये सभी हजरात उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो जश्न अदब को अपना सपोर्ट दे रहे हैं। जश्न अदब ने जहां एक और 3 मई 2015 को इस शानदार इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया, तो दूसरी ओर 30 अप्रैल 2015 को मुख्तलिफ मौज़ूआत पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, जिसमें नई आवाज नए अंदाज के जरिए नए लिखने वाले नौजवान शायर और शायरात को प्रमोट किया जो शायरी की दुनिया में कदम रख रहे हैं। इसके अलावा रोल ऑफ नॉन मुस्लिम इन प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ब्यूरोक्रेसी इन सर्विस ऑफ लिटरेचर, प्रोमिसेस एंड प्रोस्पेक्ट्स, अदब और सियासत, लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स, रोल ऑफ राइटर्स, पोइट्स एंड क्रिटिक्स इन बैलेंसिंग द सोसाइटी और रोल ऑफ जर्नलिज्म इन बैलेंसिंग द सोसाइटी जैसे मौज़ूआत पर डिबेट और डिस्कशन ऑर्गेनाइज किए।
تو یہ تھا جشن ادب کا 4th انٹرنیشنل پوئٹری فیسٹیول. امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. جشن ادب واقعی ادب یا ساہتیہ کی خدمت کر رہا ہے. ہندوستان میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کا ماننا یہ ہے کہ ادب یا ساہتیہ دم توڑ رہا ہے. تو ان سے میری گزارش ہے کہ کم سے کم جشن ادب کے ان پروگراموں کو اٹینڈ کریں یا انٹرنیٹ پر دیکھیں اور وہ پھر اپنی رائے مجھے بتائیں. یہ پروگرام کا ایک ویڈیو نہیں ہے. اگر آپ پورا پروگرام یا پورا پوئٹری فیسٹیول دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ. پتہ ہے www.mushairalive.com. جی ہاں, www.mushairalive.com پر آپ لیٹسٹ مشاعرے دیکھ سکتے ہیں, ساتھ ہی آن لائن مشاعرہ بھی سن سکتے ہیں. جی ہاں, اگر آپ فیس بک پر ہیں تو ہمیں فالو کر سکتے ہیں. پتہ ہے www.facebook.com/mahfil.mushaira. فیس بک کا پتہ پھر سے ہم بتاتے ہیں, www.facebook.com/mahfil.mushaira. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے کلچرل پروگرام, مشاعرے, کوی سمیلن انٹرنیٹ کی دنیا میں پہنچے تو پھر ہماری ٹیمز کو بلائیے. ہمارا موبائل نمبر ہے 09997640286. جی ہاں, موبائل نمبر ایک بار پھر آپ کو بتاتا ہوں, 09997640286. پھر کسی شہر سے کسی اور پروگرام کو آپ تک پہنچائیں گے. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے.